بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات ممنونات گرامی، موضوع سخن آپ سب کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا وہ سورہ جو دیکھنے میں تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، یعنی سورہ کوثر دیکھنے میں سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر بلندی کے لحاظ سے اتنا بلند سورہ ہے کہ یہ اس سورے میں جو الفاظ استعمال ہوئے نا مومنات گرامی، 3 آیتیں ہیں فقط، 3 چھوٹی چھوٹی سی آیات، اور جو الفاظ اس سورے میں استعمال ہوئے ہیں وہ ایسے منفرد الفاظ ہیں کہ وہ اس سورے کے علاوہ قرآن میں کسی اور جگہ 6666 آیات میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوئے، یعنی ایسا منفرد سورہ ہے جسے اگر عام فہم زبان میں اب انگلش کا اگر ورڈ بولوں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یونیک سورہ ہے، ایسا منفرد سورہ ہے کہ جس کے اندر الفاظ کا چناؤ ایسا ہے پروردگار عالم کا کہ ان الفاظ کو قرآن میں اس نے دوبارہ کہیں ریپیٹ نہیں کیا ہے، یہ ایسے منفرد الفاظ ہیں، یہ ایسے بے مثال الفاظ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جس بی بی کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے وہ بی بی ہی بے مثال ہے۔ یہ ایسا منفرد سورہ، ایسا فضیلتوں والا سورہ، ایسا باکمال سورہ، ایسا عظمتوں والا سورہ۔ آج یوم جمعہ ہے اور جمعہ کو سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا سردار ہے نا جمعہ کا دن۔ تو مومنات گرامی، آج جمعہ کی نسبت سے اگر میں عرض کرنا چاہوں کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ مجلس عزائے امام علی مقام میں آتے ہیں تو اس اجر ایسا ہے کہ 2 طرفہ کام ہوتا ہے، ایک تو آپ کے ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے پینسل کی میں نے ریزر کی مثال دی تھی کہ آپ کے گناہ ایسے معاف ہو رہے تھے جیسے ریزر سے آپ اپنی غلطیوں کو مٹاتے چلے جائیں اور پینسل سے لکھتے چلے جائیں۔ تو فرش عزائے حسین ابن علی پہ آنا اتنا اجر کا حامل عمل ہے کہ ایک طرف آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دن کی نسبت سے ایک اور عمل اسی فرش عزائے حسین ابن علی پہ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ فرش عزا پر آنے کے لیے، یہ فضیلت پانے کے لیے آپ کو دن کا محتاج ہونا پڑتا ہے، فرش عزا کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ دن میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی تو فرش عزا پہ آپ نہیں موجود ہوتے، لیکن اسی گھرانے نے آپ کو ایک اور عمل ایسا دے دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اپنا لیں تو آپ کے پاس 24 گھنٹے وہ ہتھیار ہے کہ آپ اس سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو ورد زبان بنا لیں اور ہمیشہ کے لیے اور کوئی ورد اپنائیں نہ اپنائیں، خالی اس ایک ورد کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اسے آپ اپنا ورد زبان بنا لیں، آپ کی تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیوں کا حل اس ایک ورد میں ہے۔ اور وہ کون سا ورد ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے یہی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ادھر تو آپ وہ ورد شروع کرتے ہیں، ادھر نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تو آپ ان پریشانیوں کو روکنے کے لیے ان کی طرف درود کا سیلاب روانہ کر دیجیے، درود کا سیلاب۔ سیلاب کیا ہوتا ہے؟ سیلاب اپنے ساتھ ہر شے کو بہا لے جاتا ہے۔ دعا کریں مولا میرے ملک کو اس سال پچھلے سال جیسے سیلاب سے بچائے، میرے ہم وطنوں پہ اپنا کرم کرے پروردگار، میرے ملک پہ اپنا کرم کرے، سب کو اس مصیبت اور اس آفت اور اس بلا سے بچا کے، اس بلا سمیت ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت کرنا۔ میرے وضو بے وضو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آپ کی عبادتوں، آپ کی ریاضتوں میں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کمی رہ جائے گی، اس کو پورا کرنے والا درود پاک ہے۔ یہ جمعے کے دن کی نسبت سے بات ضروری تھی، لہٰذا میں نے ہدیۃً تحفۃً آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آ جائیے سورہ کوثر جو میرا موضوع سخن ہے، کہ قرآن کا سورہ، اور میں نے کہا سب سے مختصر، سب سے چھوٹا سورہ، مگر سب سے یونیک سورہ، منفرد سورہ، بے مثال سورہ، ایسا بے مثال سورہ کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی اس کی مثال تو لے کر آ جائے، تو وہ عرب جنہیں اپنی زبان اور فصاحت و بلاغت پہ بڑا گمان تھا،
وہ بھی اس سورہ کا جواب نہیں لا سکے تھے. تو مومنات گرامی یہ سورہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب اور سنتی نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، واجب یا سنتی کوئی سی بھی نماز میں، الحمد کے بعد آپ جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں تو اس کے بعد آپ جو ہے موسٹ ریکمینڈڈ تو سورہ قدر ہے اہل بیت کی طرف سے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر صرف اور صرف سورہ قدر ہی پڑھتے ہیں. ہم ایک بچپن سے ہماری ایک روٹین ہے کہ الحمد کے بعد ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے، بے انتہا فضیلت ہے. پریشانیوں مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے سورہ قدر کا پڑھنا بہت اہم ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی نے کوئی اور دوسرا سورہ کبھی نہیں پڑھا؟ لیکن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسرے سورے اگر آپ اپنے پڑھیں تو ان میں سے اگر آپ سورہ کوثر کو اختیار کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے پڑھنے کا الحمد، پہلے الحمد تو لازم ہے نا، اس کے بعد دوسرا سورہ کیا پڑھیں گے آپ اگر سورہ کوثر پڑھیں گے اپنی واجب یا سنتی نفل نماز میں تو مولا فرماتے ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار عالم اس سورے کے پڑھنے والے کو آب کوثر سے سیراب کرے. اسے آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا. دوسرا اس کا فائدہ مولا فرماتے ہیں جو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا رہے گا پروردگار عالم اسے عید الاضحیٰ پہ قربان کیے ہوئے جانوروں سے 10 گنا زیادہ. سبحان اللہ. کتنے بڑے پیمانے پہ ذبح عظیم ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ذبح ہوتا ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں 10 گنا زیادہ اور کسی روایت میں 100 گنا زیادہ. عید الاضحیٰ پہ قربان ہونے والے جانوروں سے 100 گنا زیادہ ثواب اس سے ملے گا جو اس سورے کو نماز میں پڑھے گا، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا. تو ایک اتنا چھوٹا سا سورہ اور فضیلت تو ایک ہی اس کی کتنی زیادہ ہے. اور اگر سورہ نصر آپ پڑھیں، میں نے کہا نا مختلف سورے پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے. آپ ایسے کر لیجئے کہ فجر میں آپ نے کوئی سورہ پڑھا ہے، ظہر اثر میں کوئی اور سورہ پڑھ لیجئے، مغرب عشاء میں کوئی اور سورہ پڑھ لیجئے. پہلی رکعت کی میں بات کر رہی ہوں، الحمد کے بعد کی بات کر رہی ہوں. تو لہٰذا آپ اگر سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے. اگر سورہ نصر پڑھتے ہیں، آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کی برائی چاہنے والے موجود ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچنے والے چاروں طرف موجود ہیں، آپ کو آپ کی جگہ سے گرا دیں، آپ کو آپ کے مقام سے نیچے کر دیں. آپ کی عزت کے دشمن، آپ کی دولت کے دشمن، آپ کے اولاد کے دشمن، آپ کی صحت کے دشمن، آپ کے رزق، نہیں پتا کون کس چیز کا دشمن ہے نا آپ کا. آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، حاسدوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو کہا کہ پھر آپ فتح پانا چاہتے ہیں نا کسی پر، جائز کام، جائز تو ہر چیز کے لیے لازم ہے نا. تو کہا اگر فتح پانا چاہتے ہیں تو اپنی پہلی رکعت میں سورہ نصر کو اپنی عادت بنا لیجیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ فتح والا سورہ ہے نا، نصرت والا سورہ ہے، کامیابیوں والا سورہ ہے. تو اس سورہ کو اپنی عادت بنا لیجئے. تو مختلف سوروں کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں. اگر بات اسی طرف لے جاؤں تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بس بتانا یہ ہے کہ پروردگار عالم کا کلام افضل ہے، بابرکت ہے، باعظمت ہے. اس سورے کو ہی لے لیجئے. اگر آپ مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، مجھ سے کہیں باجی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، آپ حاسدوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، آپ کسی شدید ترین پریشانی میں کتاب میں کیا پڑھا، شدید ترین پریشانی. پھر وہی بات مجھے تو لگے گا کہ سورہ بقرہ مل جائے مجھے پڑھنے کو، کوئی پورا قرآن پڑھنے کو کہے تو شاید میری شدید پریشانی دور ہو. نہیں، آپ کے لیے آسان سا تحفہ در اہل بیت سے ہے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ تلاوت کریں. 21 مرتبہ آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام مشکلات اور پریشانیاں اس سورے کی برکت سے. یہی سورہ آپ کی آنکھوں کے مرض کے لیے بھی علاج ہے. اسی سورے کو 21 مرتبہ پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پہ دم کر لیجئے. آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، آپ پر کوئی مشکل ہے تو پڑھ لیجئے 21 مرتبہ. رزق کی تنگی اور پریشانی ہے تو 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے. یہ سارے سورہ کوثر کی میں برکتیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ہمیں، یہ اہل بیت نے بتائے ہیں. یہ فضائل ہم نے اپنے آپ سے گھڑ کے نہیں بتائے ہیں. تفسیر نور الثقلین میں آقا کی حدیث لکھی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابھی ذرا جاگ کے سنیے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا جانور بیمار ہے اور وہ اٹھ نہیں رہا،
تو 3 مرتبہ سورہ کوثر، اتنا بیمار ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا نا جانور، تو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس کے دائیں کان میں، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس کے بائیں کان میں دم کر دیجئے اور اس کو ہلکی سی ٹھوکر لگائیے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ سورہ کوثر کی ہے۔ تو توجہ، جملہ دینے جا رہی ہوں، جاگ جائے میری مجلس۔ کہا کہ یہ فضیلت کس کی ہے؟ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اگر جانور کو بھی ٹھوکر لگائی جائے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ فضیلت سورہ کوثر کی ہے کہ جانور اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو پھر ساقیِ کوثر جسے ٹھوکر لگائے۔ اگر ساقیِ کوثر کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اس کی ٹھوکر میں کتنی تاثیر ہوگی نا؟ اس ساقیِ تو یہ شان علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر سورہ کوثر میں اتنی برکتیں ہیں تو ساقیِ کوثر میں کتنی برکتیں ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں مالک کوثر ہوں، علی ساقیِ کوثر ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب میرے مولا بیٹھے منبر سلونی پر تو میرے مولا نے اعلان کیا، علی کون ہے؟ علی ساقیِ کوثر ہے، علی قسیم الجنت والنار ہے۔ آقا نے کہا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو قاسم جنت و نار ہے، تو جنت و نار، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت و جہنم کا بانٹنے والا علی ہے۔ مومنات گرامی، جب ایک شخص نے نا میرے امام عالی مقام سے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ کے جد کا جو ہے ایک نام جو ہے ابو القاسم بھی ہے، آپ کے جد کا ایک نام ابو القاسم بھی ہے، تو ظاہری طور پر تو یہ کنیت جو ہے اس لیے ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے تھے۔ سورہ کوثر پورا کا پورا سورہ اور نبی کی اولاد پر ہے۔ انشاءاللہ یہ پورے 10 دن جو ہے انشاءاللہ سارے موضوعات پہ، سارے رخ پر بحث کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ کے نبی کو خدا نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کی نسبت سے آپ کا نام جو ہے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو لیکن جیسے آپ نے مولا کی حدیث بار بار ممبروں سے سنی ہے، بڑے بڑے علماء کرام سے سنی ہے، جزاک ہے، تو میرے مولا کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک تو ظاہری معنی ہے، باقی ایک اس کے باطنی معنی ہے، اور قرآن کے 70 باطن ہیں، قرآن کے 70 باطن ہیں، اور پھر ہر باطن کے اندر پھر 70 باطن ہیں۔ یعنی قرآن کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وارثان قرآن کے بغیر قرآن سمجھنا آسان کیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کا ایک باطنی پہلو ہے، ایک ظاہری پہلو ہے۔ اس نے کہا، مولا آپ کے جد کا نام ابو القاسم بھی ہے، مولا یہ تو ظاہری معنی ہو گیا کہ قاسم کے بابا، کون اس بیٹے کے باپ، لیکن مولا کیا تھوڑا سا مجھے کچھ اندر کا باطنی معنی بھی عطا کریں گے؟ اچھا، اہل بیت بھی جو ہے ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، کتمان و سرنا جہاد فی سبیل اللہ، مولا کہتے ہیں کہ ہمارے رازوں کو چھپانا بھی جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جو راز ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اس راز کو پوشیدہ رکھو، کیونکہ ہر شخص ہر بات کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ مولا کے فضائل لوگوں کے درمیان پڑھ کے دیکھیے، جو کم ظرف ہوں گے پہلو بدلنے لگ جاتے ہیں، جو کم ظرف ہوتے ہیں اسے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقلوں کے حساب سے بات کرو۔ عام بندہ بیٹھا ہو، آپ فلسفہ جھاڑنے بیٹھ جائیں، اس بیچارے کو کیا پتا فلسفہ کیا ہے۔ تو
تو لہٰذا جو سمجھ سکتا ہو اس کے لیے اسی کی زبان میں بات کیجیے. مولا فرماتے ہیں ہمارے رازوں کو چھپانا، کیونکہ اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے یا علی میرا کتنا دل کرتا ہے تیرے فضائل کھول کھول کے لوگوں کو بیان کروں. آقا کی حدیث ہے نا. آقا فرماتے ہیں یا علی میرا دل چاہتا ہے میں کھول کھول کے تیرے فضائل لوگوں کو بیان کروں، لیکن اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ جس طرح لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا تو علی آپ کے شان میں لوگ غلو نہ کر جائیں، لہٰذا نبی چھپا چھپا کے علی کے فضائل کو بیان کر رہے تھے. میں کہتی مولا تیری عظمتوں کا کیا کہنا، یا علی تیرا خالی نام علی نہیں ہے، تیرا مقام بھی اتنا علی ہے کہ اللہ کے نبی نے تو راز رکھنے کے لیے آپ کے فضائل پہ پردہ ڈالا، دشمنوں نے دشمنی میں علی کے فضائل پہ پردہ ڈالا، دوستوں نے دشمنوں کے ڈر سے علی کے فضائل پہ پردہ ڈالا. بھئی کتنے پردے ڈالے ہیں نا یا علی، اتنے پردے ڈالنے کے باوجود تو اتنا بلند ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، یا علی یا علی یا علی محمد والے محمد بلند سے بلند سلام اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو مومنات گرامی یہ علی مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ میرے مولا ہر ایک نے آپ کے فضائل کو چھپایا. جو چھپانے پہ اتنا بلند ہے وہ دکھانے پہ کتنا بلند ہو جائے گا. چشم بد دور علی کے دشمن دور، نعرہ حیدری حیدری شادری صلوات. علی اتنا بلند ہے، علی تو نام ہی بلندی کا ہے کہ جہاں انسان کی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے علی کی ابتدا ہوتی ہے. تو علی تو اتنا بلند ہے. تو میرے مولا نے جب خطیب ممبر سلونی نے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر اعلان کیا، میرے مولا نے فرمایا ارے پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ارے علی کے سامنے کوئی شے پردے میں نہیں ہے، علی کے لیے کوئی چیز پردہ ہی نہیں ہے. ارے کیسے ہو علی کے لیے کوئی چیز پردے میں جو خود پردے کے پیچھے سے بولتا ہو. کتنا بلند ہے میرا مولا، کتنا بلند ہے میرا مولا. علی 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 یا علی مولا ارشاد فرماتے ہیں علی کے لیے کوئی شے پردے میں نہیں ہے. اگر 7 پردوں کو بھی ہٹا دیا جائے لو کا شفل غطائے لما ازدت یقینا. مولا فرماتے ہیں اگر 7 پردے بھی جو پروردگار عالم نے تہ در تہ باطن کے اندر چیزیں رکھی ہیں، مولا کہتے ہیں اگر وہ 7 پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں وہ یقین جو 7 پردوں کے ہٹنے کے بعد آتا ہے علی کے پاس اس سے پہلے ہی ہے. علی کے پاس وہ یقین اس سے پہلے ہی موجود ہے. لہٰذا علی پردوں کے پیچھے کے راز جانتا ہے. اچھا خدا برا کرے بغض علی کا ہے. علی کا بغض لوگوں کو کہاں کہاں تک ڈبو کر لے گیا. وہ کہتے ہیں کہ کدورت دل میں ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. کدورت دل میں ہو، آپ کے دل میں کسی کے لیے کدورت ہے نا، اس بیچارے کی سچی بات کو بھی آپ نہیں مانیں گے.
ہے نا, ایسا ہے یہ ہمارے ساتھ روز مرہ باتوں میں ہے نا, ہماری سچے ہم تو کھڑے تھے, اچھا بیٹی تم نے میری بات کو ماننا ہی نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ کدورت دل میں ہے. مولا دعائے جوشن صغیر میں فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ میرے دشمن نے اپنی برائیوں کے پھولوں کا ہار بنا کے میرے گلے میں ڈال دیا. لوگوں کے اپنے اندر وہ ساری برائیاں ہوتی ہیں اور اس کو ہار پرو کے دوسرے کے گلے میں ڈال کے فارغ ہو جائے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ کدورتیں ہوتی ہیں. جب کدورت دل میں ہوتی ہے تو کسی کی اچھائی بھی انسان کو اچھائی نہیں لگتی. تو لہٰذا کدورت دل میں ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. جو اندھا ہے اس بیچارے کو کیا پتا سورج چمک رہا ہے, اس تک تو روشنی نہیں جا رہی نا. تو لہٰذا آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیں بھائی روشنی ہو رہی ہے, وہ کہے گا نہیں روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہی ہے. تو لہٰذا چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. کدورت دل میں ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. علی کے بغض میں اتنا بھی بگاڑو نہ خود کو کہ بغض علی میں تم سے اپنی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی. میرے مولا نے اعلان کیا, خبردار علی کو خدا نے وہ علم عطا کیا ہے. رسول نے کہا لا مدینۃ العلم ولی بابھا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. میں علم کا شہر, علی اس کا در ہے. تو مولا کہتے ہیں میرے پاس خدا نے اتنا علم دیا کہ ساتوں پردے بھی ہٹا لیے جائیں تو علی کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اب جو بغض رکھنے والا تھا علی کا, اس نے کہا لو ابھی ہم دکھا دیں گے, پردے کے نیچے ڈال کے لے جاؤ ایک جوان کو, زندہ کو مردہ بنا کر لے جاؤ. زندہ تو کہا کہ چلو ایک بڑھیا کو تیار کیا. کہا علی تو ہر جگہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں, آؤ تمہارے بیٹے کو زندہ کو مردہ بنا کے لے جاتے ہیں چادر ڈال کے اس پہ, اور علی سے کہیں گے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. میرے بڑوں نے تو سنا ہوا ہے یہ بارہا واقعہ, لیکن میرے بچوں کے لیے خاص طور پر. اور دوسری بات یہ کہ ذکر اہل بیت میں خدا نے وہ چاشنی رکھی ہے. یہ ذکر اس چاشنی کا حامل ہے کہ آپ بچپن سے ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ جب بھی دوبارہ سنتے ہیں ایسے ہی جھوم جھوم کے سنتے ہیں, ایسی مست ہو کے سنتے ہیں. ہمارا دل جو ہے وہ ایسا خوشی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. وہی خوشی, وہی تاوانی, وہی فرحت جو ہے ہمارے دل کو حاصل ہوتی. کہا چلو علی کے پاس لے کے چلے, مختصر کروں بات کو. تو کہا جب مولا کے پاس لے کر آئے, ایک جوان کو اوپر لٹایا چارپائی پہ, اس پہ چادر ڈالی. کہا یا علی اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. میرے مولا نے کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجئے. آقا نے کہا اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ علی نے کہا میت. مولا نے کہا میت. علی کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو کہا میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا علی پڑھا دیجیے, کہہ تو رہے ہیں مولا پڑھا دیجیے. مولا نے جب 3 مرتبہ اجازت لے لی نا, پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں, کہا مولا پڑھا دیجیے. کہا آؤ اس میت کی نماز جنازہ پڑھیں. تو جس کی نماز جنازہ علی پڑھا دے. تو جیسے ہی میرے مولا نے نماز تمام فرمائی, اب جو بغضی اور حاسد تھے آگے بڑھے, تبسخر اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے, یا علی آپ تو کہتے تھے میں تو 7 پردوں کے پیچھے کا راز جانتا ہوں, آپ تو ایک پردے کے پیچھے کا راز نہیں جان سکے. یہ کہتے ہوئے پردہ اٹھا دیا. اب جو پردہ اٹھا
मैं कहूंगी कि उनकी अक्ल पे पड़े हुए पर्दे उठे। क्या देखा, जैसे पर्दा हटाया तो वो जवान मुर्दा बन चुका था। जिसकी नमाज़े जनाजा अली बढ़ा दे। अब जो माँ साथ आई थी ना, मैं हैरान हूँ उस माँ पे, जिसे तैयार करके लाए थे कि चलो चलो अपने बच्चे को मोता बना के ले चलो अली के लिए, माज़अल्लाह अली को रुसवा करेंगे, अली को झूठा माज़अल्लाह साबित करेंगे। तो मुझे हैरत है उस माँ पे। ग्रामी, अब जो उस बुढ़िया ने देखा बच्चे को मुर्दा पाया, गिर गई अली के कदमों में, कहा या अली मैं तो जिंदा लाई थी, मौला मैं तो जिंदा लाई थी, मौला मुझे इन्होंने बहकाया था, मुझे इन्होंने तैयार किया था। मौला ने कहा किसने? अब जो पीछे मुड़ के देखा तो सारे गायब, भागने के तो आदी थे, भगोड़े तो थे, लिहाजा पीछे मुड़ के देखा तो कोई नजर नहीं आया। अरे बुढ़िया हैरान रह गई, मुझे तो उकसा के लाए थे, अब खुद गायब हो गए। नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ ना। वो मौला के कदमों में गिर गई, या अली मेरे बच्चे को जिंदगी दीजिए, मौला मैं तो इनके बहकावे में आ गई थी। अली ने एक मर्तबा हल्की सी ठोकर लगा कर कहा, ये है फजीलत अली इब्न अबी तालिब। अली 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 थोड़ा आगे आगे अली 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 तुम्हारे दिलों की धड़कन अली अली कबार में मिलेंगे अली अली महशर में मिलेंगे अली अली मौसर में मिलेंगे अली अली इल्जाम चलेंगे अली अली मर भर के पिएंगे अली अली अगजार जलेंगे अली अली अगजार जलेंगे अली अली या अली या अली तो कहा मौला मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। अली ने ठोकर मार कर कहा कुम बेज़िल्लाह है। अली ने एक हल्की सी ठोकर लगाई, मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तो तुझे समझ नहीं आया, अली उस इमाम का नाम है, अली उस मौला का नाम है, अली उस अमीरुल मोमिनीन का नाम है, अली उस इमामुल मुत्तकीन का नाम है कि जिसकी नीयत में मौत, अली ने नियत ही की थी ना जनाजा पढ़ा दूं, मौत बन गया, मैयत बन गई। जियो जियो, अली वो इमाम है कि जिसकी नीयत में मौत और ठोकर में हयात है। अली 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 नाराए हैदरी या अली या अली या अली या अली मदद हक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तो वो है सूरह कौसर की फजीलत। पढ़ के जानवर के कान में फूंक के हल्की सी ठोकर लगाओ वो उठ जाएगा। ये है साकिए कौसर की फजीलत, जिसकी ठोकर में हयात पोशीदा, जिसके कदमों में जिंदगी है। तो उस इमाम का मर्तबा कितना बुलंद है। तो मस्मा में नाते कराम, मैं और आप उसी के दर के गुलाम, और ये फज़ाइल तो हमारी जान है, मगर ये दिन मसाइल के। आज 2 मुहर्रम और आज की तारीख अमीनात ग्रामी को तारीख है जब ज़हरा का लाल उस सफ़र जो 28 रजब को शुरू हुआ था, होते होते हुसैन आज करबला के करीब पहुंच गए। और चलते चलते मेरे मौला का घोड़ा जब पहुंचा है ना अज़ादारों करबला के करीब, मेरे इमाम का घोड़ा वो जुलजना चलते चलते रुक गया। लोग कहते हैं तुम हुसैन के घोड़े को पूजते हो,
میں بتاؤں تمہیں ہم حسین کے گھوڑے کی کیوں قدر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ انسان تھا، مگر وہ جانور سے بدتر تھا۔ 9 لاکھ کی ایک آواز تھی، مارو مارو، لوٹو لوٹو، وقت نماز آ گیا، حسین کا سر کاٹ لو، نماز پڑھ لو، کہیں نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ نواسۂ رسول کا سر کاٹ کر پڑھی تم نے نماز؟ ایسے نمازیوں کا جہنم مقام ہے، رسول کے نواسے کو۔ تو لہٰذا ہم ایسے انسانوں کو انسان نہیں، جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، اور حسین کے ذوالجناح جیسے جانور کو جانور نہیں، ذوالجناح کہہ کے اس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جو امام کا مرتبہ اور مراتب جانتا ہو، چلتے چلتے حسین کا ذوالجناح کربلا کے میدان میں آ کے رک گیا۔ مولا نے بڑی کوشش کی آگے قدم بڑھائے ذوالجناح، لیکن ذوالجناح آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ میرے مولا نے کہا عباس دوسرا ذوالجناح لایا جائے، دوسری سواری لائی جائے۔ دوسری سواری بدلی گئی، لیکن اس نے بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ عزادارو یہاں تک روایت کہتی ہے 7 ذوالجناح بدلے گئے، 7 سواریاں بدلی گئی، مگر ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس ارے جاؤ، قریب کوئی آبادی ہو تو انہیں بلا کر لاؤ۔ عزادارو قریب قبیلہ بنی اسد والے رہتے تھے۔ میرے مولا قبیلہ بنی اسد سے کسی کو بلا کر لائے، کہا اے لوگوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے تو بتاؤ؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ پوچھا کوئی اور نام؟ میں کہتی مولا کون سا نام سننا چاہتے ہیں؟ کہا مولا ہمیں تو یہی نام پتا ہے۔ اتنے میں ایک ضعیف کمر پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھا، کہتا ہے فرزند رسول اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ آقا مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گا، اگر آپ نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ یہاں سے جلدی گزر جائیے، کیونکہ کوئی بھی اولیاء خدا، کوئی بھی نبی و پیغمبر اس زمین سے گزرا ہے نا تو تکلیف اٹھائے بغیر نہیں گزرا۔ مولا اس زمین کو کرب اور بلا والی زمین کہتے ہیں، مولا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ عزادارو حسین نے یہ نام سننا تھا۔ حسین پشت فرس سے زمین پر آ گئے۔ مولا نے کہا بس عباس ہماری منزل آ گئی، ہمارا مقام آ گیا، جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہ جگہ آ گئی۔ عزاداروں میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے نا تو سکینہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جیسے ہی زمین کربلا پہ قدم رکھا زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آج کربلا آباد ہو گئی، مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ مولا ہمیں تڑپ ہے، مولا جلد ہمیں کربلا بلائیے۔ آپ چاہتے ہیں نا کربلا کی زیارت آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو؟ آقا جواد عاملی کہتے ہیں آج کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ امام حسین کر دے اور کہیں مولا تیرے کربلا پہنچنے کا واسطہ، مولا ہمیں بھی کربلا دکھا دے، مولا ہماری آنکھوں کو بھی زیارت کرا دے۔ مولا جلد آپ کو اور ہمیں سب کو کربلا لے کر جائے۔
جب کربلا جائے نا، میں آپ کو بتاؤں کربلا کا نام کیا ہے؟ جب زینب نے سنا نا بھیا یہ زمین خریدنے جا رہے ہیں، بی بی نے پیغام بھجوایا بھیا ارے اس زمین کو اگر خریدنا ہی چاہتے ہو نا، اس کا قبالہ میرے اکبر کے نام، جاگیر علی اکبر آباد ہو گئی آج، اکبر کی جاگیر اکبر کی قبر بننے کے لیے۔ اجرکم اللہ، بڑا پیارا قرصہ دے رہی ہیں آپ۔ مولا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، مولا ہم سب کی اولادوں کو اکبر کے قدموں کا صدقہ نیک و صالح بنائے۔ مولا آج اکبر کی جاگیر تم نے خرید لی مولا، آج مولا میں آپ کو بتاؤں آپ گھر خریدتے ہیں نا، آپ کی حسرت اور تمنا ہوتی ہے، ہم جب گھر خریدتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بیٹوں کو اس گھر میں رہنا نصیب ہو۔ ہم اپنے بیٹوں کے لیے گھر خرید رہے ہیں، اب واحد کائنات میں ہستی حسین کی ہے جس نے گھر بنانے کے لیے نہیں، بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے، اپنے بیٹوں کی اپنے پیاروں کی قبریں بنانے کے لیے۔ بی بی کو جیسے ہی خبر ہوئی نا، بی بی نے کہا فضا جلدی سے میرے ماجائے حسین کو بلاؤ۔ حسین نے حکم دے دیا عباس محمل اتار لیے جائیں، خیام لگا دیے جائیں۔ عباس نے خیام لگانے شروع کر دیے۔ علی کی بیٹی خیمے میں آئی ہے، ابھی مسرد نہیں بچھی، عزادارو زینب عالیہ فرش خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، خاک کربلا پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے۔ فضا کو دوڑایا جلدی میرے ماجائے کو بلاؤ۔ عزادارو فضا امام علی مقام کو بلا کے لائی، مولا تشریف لائے۔ جی زینب عالیہ بہن آپ مجھے گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ عزادارو بی بی خاک پہ بیٹھی تھی، بھائی بہن کے پاس خاک پہ ہی بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا بہن پریشان کیوں ہو؟ بی بی کہتی ہے بھیا حسین ارے میں نے سنا ہے آپ اس جگہ کو خرید رہے ہیں۔ کہا ہاں بہن، کہا بھیا اس جگہ کو نہ خریدو۔ کہا کیوں؟ کہا ماجائے اس کی خاک سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین خاک کربلا میں تیرے خون کی خوشبو ہے۔ اور میرے بھیا جیسے ہی میں نے زمین کربلا پہ قدم رکھا نا بھیا ایک ہوا چلی، میرے سر کی چادر سرک گئی، خاک اڑ کے میرے بالوں میں پڑی۔ اور بھیا کوئی بی بی ہے جب سے خیمہ لگا ہے، آخری جملہ زادارو پرسہ دے لو، سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے زینب تیرے اجڑنے کے دن آ گئے۔ بی بی کہتی ہیں بھیا کوئی بی بی خیمے کے پسے پر دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، بہن کر کر کے کہہ رہی ہے ہائے حسین، او میرا مظلوم حسین، او میرا غریب حسین۔ بھیا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ عزادارو مولا نے کہا بہن آپ نے پہچانا یہ کون ہے؟ کہا بھیا جاواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ مولا نے رو کر کہا ارے زینب عالیہ یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا، آ میں تجھے دکھاؤں یہی وہ زمین ہے جہاں میرا گلا کٹے گا، جہاں اکبر کے گلے میں سینے پہ برچھی لگے گی، ایک دن ہوگا 72 لاشیں۔